بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن جب مسلمانوں نے چھوڑا اور تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت نبوی مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کریں گے، اور جب یہ خطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جال و جال اسلام کے سیلاب حق کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دفاعی پریشانیوں کے تحت خود ہی بیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی۔ جب بدر اور احد کے میدان میں ان کی تبلیغ آزماؤں کا عزم باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے غزل اور وفارہ کے 7 آدمیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفد ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کی تبلیغ وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی کی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے ایک گھروں سے نکلے تھے مگر تلواروں سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور حبیب بن عدی اور زید بن دسنہ 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان ہرلی انہیں مکہ لے گیا اور یہ دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت حبیب بن عدی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا اور پہلے حکم نہیں انہیں روٹی دی جائے اور نہ ہی پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا۔ ایک دن حارث کا نوعمر بچہ چھری کے ساتھ کھیلتا ہوا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس مرد صالح نے جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا، حارث کے بچے کو گود میں بٹھا لیا اور چھری اس کے ہاتھوں سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچے کو گود میں لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور چیخنے لگی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو ذبح نہیں کروں گا، مسلمان ظلم نہیں کیا کرتے۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود کھول دی۔ معصوم بچہ اٹھا اور دوڑ کر ماں کے ساتھ لپٹ گیا۔ قریش نے چند روز انتظار کیا۔ جب فاقہ کشی کے احکام اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو قتل کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ کھلے میدان میں ایک ستون نصب تھا اور یہ اپنی بے بسی رہ رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بے شمار آدمی ہتھیار سنبھالے کھڑے تھے، بعض تلواریں چمکا رہے تھے، بعض نیزے تان رہے تھے، بعض کمان میں تیر جوڑ کر نشانہ ٹھیک کر رہے تھے کہ آواز آئے، حبیب آ رہا ہے۔ مجمع میں ایک شور محشر
بپا ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بعض لوگوں نے مستعدی سے ہتھیار سنبھالے اور حملہ کرنے اور خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرد صالح حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بے قدم تشریف لائے اور انہیں صلیب کے نیچے کھڑا کر دیا گیا۔ ایک شخص نے انہیں مخاطب کیا اور کہا، حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تمہاری مصیبت سے درد مند ہیں۔ اگر اب بھی اسلام چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب اسلام ہی باقی نہ رہا تو جان بچانا بیکار ہے۔ اس جواب کی ثابت قدمی بجلی کی طرح پرشور بھیڑ پر گری۔ مجمع ساکت ہو گیا اور لوگ دم بخود رہ گئے۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی آخری آرزو ہے تو بیان کرو۔ ایک شخص نے کہا، کوئی آرزو نہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لوں گا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت اچھا، فارغ ہو جاؤ۔ ہجوم سے آواز آئی، پھانسی کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نیچے کھڑے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرے۔ خلوص و نیاز کا اصرار ہے کہ زبان شاکر جو حمد حق میں کھل چکی ہے اب کبھی بند نہ ہوگی۔ دست نیاز جو بارگاہ کبیرہ میں بندہ جھکے ہیں اب کبھی بند نہ ہو۔ دست نیاز جو بارگاہ کبیرہ میں بند چکے ہیں اب کبھی نہ کھلے۔ رکوع میں جھکی ہوئی کمر کبھی سیدھی نہ ہو۔ سجدہ میں گرا ہوا سر کبھی خاک نیاز سے نہ اٹھے۔ جربن منہ سے اس قدر آنسو بہیں کہ عبادت گزار کا جسم ناخن سے خالی ہو جائے، مگر اس کے عشق و محبت کا چمن اس انوکھی آب پیاری سے رشک و فردوس بن جائے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل محبت نواز عشق و نیاز کی لذتوں میں ڈوب چکا تھا کہ عقل مصلحت کش نے انہیں روکا اور ایک ایسی آواز میں جسے صرف شہیدوں کی روح ہی سن سکتی ہے، انہیں روح اسلام کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا، اگر نماز لمبی کرو گے تو کفار یہ سمجھیں گے کہ مسلمان موت سے ڈر گیا ہے۔ اس پیغام حق کے ساتھ ہی حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف گردن موڑ دی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار نہیں بولے مگر ان کی کھینچی ہوئی تلواروں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ نے بائیں طرف گردن موڑی اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کفار اب بھی خاموش رہے مگر نیزوں کی اینیاں اور تیروں کی زبانیں رو رو کر پکاریں، اے مجاہد سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مرد و مجاہد حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیر کر صلیب کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ کفار نے انہیں پھانسی کے ستون کے ساتھ جکڑ دیا اور پھر نیزوں اور تیروں کو دعوت دی کہ وہ آگے بڑھیں اور ان کی صدق مظلومیت کا امتحان لیں۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم کے جسم پاک کی مختلف حصوں پر نیزے سے ہلکے ہلکے چرکے لگائے اور وحی خون ازہر جو چند ہی لمحے بیشتر حالت نماز میں لشکروں سے پاس کے آنسو بن کر آنکھوں سے بہتا اب زخموں کی آنکھ سے شہادت کے مشک بو قطرے بن کر ٹپکنے لگا۔ پیکر صبر۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دردناک مصائب کو تصور کیجیے۔ اب ستون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی ایک تیر آتا اور دل کے پار ہو جاتا، کبھی نیزہ لگتا اور سینے کو چیر دیتا۔ ان کی آنکھیں آتے ہوئے تیروں کو دیکھ رہی ہیں، ان کے عضو سے خون بہہ رہا ہے اور مگر درد تکلیف کی اس قیامت میں بھی ان کا دل اسلام سے نہیں ٹلتا۔
ایک اور شخص آگے آیا اور اس نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پر نیز کی آنی رکھ دی، پھر اس قدر دبایا کہ وہ کمر کے پار ہو گئی۔ جو کچھ ہوا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ جب حملہ آور نے کہا، اب تو تم بھی پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لگ جائیں اور تم اس مصیبت سے چھوٹ جاؤ۔ پیکر صبر حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگر کے چرخے کو دل کی حوصلہ مندی سے برداشت کر لیا، مگر یہ زبان کا گھاؤ برداشت نہ ہوا۔ اگرچہ زبان کا خون نچڑ چکا تھا، مگر جوش ایمان نے اس خشک منڈی میں بھی تاب گوئی پیدا کر دی اور آپ نے جواب دیا، اے ظالم! اللہ جانتا ہے کہ مجھے جان دے کر پسند ہے، مگر یہ پسند نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ نماز کے بعد جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حالتیں گزریں، آپ بے ساختہ شہروں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عامل تھے۔ بعض اوقات آپ کو بیٹھے بیٹھے دورہ پڑتا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک دن حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، آپ کو یہ کیا مرض ہے؟ جواب دیا، میں بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں ہے۔ جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش ربا واقعات یاد آ جاتا ہے تو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا اور میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔